اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا کریں اپنے دل میں۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ پیدا کرنے سے آتی ہے، یعنی یہ خود نہیں پیدا ہوتی، آپ کو پیدا کرنی ہوگی۔ اور یعنی ایک بات اس میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے یہ پیدا کی جاتی ہے، ہوتی نہیں ہے۔ عوام کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور دستور ہے کہ اس نے محبت کے اسباب پیدا کر دیے۔ محبت کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیں، محبت اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اس کی اطاعت ضروری ہے۔ یہ میں بالکل سادی بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور کریں۔ یعنی اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اللہ کی بندگی ضروری ہے، یا دوسرے الفاظ میں اللہ کی عبادت ضروری ہے، یا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ضروری ہے، یا زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے کام ہوں گے، کب ہوں گے یہ سارے کام؟ یہ اس وقت ہوں گے جب اللہ آپ کا مقصد حیات بن جائے، یا اللہ کی محبت سے آپ کا دل آباد ہو جائے۔ اللہ کی محبت سے آپ، یعنی آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اسباب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں۔ یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے آپ نے جانا ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف۔ سب سے پہلے جو ہے آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہوگا سوچ سمجھ کر، یعنی آپ نے سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ میں کون ہوں، اپنے گرد و نواح پہ نظر ڈالنی ہوگی، اپنی حقیقت کو پہچاننا ہوگا۔ اور پھر جب آپ اپنی حقیقت کو پہچان جائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھونکی ہوئی ایک روح ہوں، پھر آپ نے یہ جاننا ہوگا کہ دنیا میں آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں آئی ہیں۔ تو جب آپ اس سوال کو تلاش کریں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ جواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے قرب، اپنے دیدار اور اپنی ملاقات کے لیے۔ اب اس کا وہ کیسے حاصل ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری اطاعت کرو، بندگی کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی زندگی میری مرضی سے گزارو۔ مختصر لفظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، زندگی اپنی مرضی سے گزارنا جو ہے وہ ناکامی کا باعث ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ عام طور پہ تو ہمیں اس بات کا ہوش نہیں ہوتا، روایتی طور پہ ایک بات کو سنتے رہتے ہیں، اور ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ ان باتوں میں ہمیں شوق نہیں ہے، کیونکہ مقصود باطن ہے۔ اب باطن ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، نہ نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں بس یہی ظاہر ہے اور اسی کو سوچے جاؤ۔ تو ظاہر کو سوچنا اور ظاہر کو دل میں جگہ دینا، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ پریشانی کا باعث ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں اور بوریت، بعض اوقات انسان کو بوریت محسوس ہوتی ہے زندگی گزارتے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی اپنی منزل سے کو پایا نہیں ہے، آپ بھٹکے ہوئے ہیں، یا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی منزل کیا ہے۔ یہ میں آپ کو اگر آپ زندگی گزارتے ہوئے کبھی کبھی بوریت محسوس کریں یا یکسانیت محسوس کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، کہ بھئی یہ کیا زندگی ہے، یہ تو بس سرائے ہے، ہم رہ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے لوگ گلہ شکوہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے آپ یعنی پریشان ہیں اور آپ کی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر یعنی سیدھے راستے سے ہٹ گئے تو پھر آپ پریشان رہیں گے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، سیدھے راستے پر اگر آپ نہیں ہیں یا اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، تو آپ کو ظاہری پریشانیاں لاحق ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو دنیا والے دنیاوی پریشانیاں آپ محسوس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ راہ مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔
بعض اوقات آپ دیکھیں نا کہ ایک سفر ہے، ہوائی سفر ہے یا ٹرین کا سفر ہے، انسان بہت اعلیٰ یعنی اعلیٰ مقصد کے لیے آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کا وہ سفر بڑے شوق سے گزرتا ہے۔ ٹرین کا سفر ہے مثال کے طور پہ 3 دن کا ہے یا ہوائی سفر ہے، تو وہ شوق جو منزل قریب آتی جاتی ہے اور وقت گزرتا رہتا ہے، آپ کا شوق جو ہے بڑھتا رہتا ہے۔ اور یہ بچے جو ہیں یہ تو من کے سچے ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک نواسا ہے، وہ جب ہم ایبٹ آباد جاتے ہیں تو مردان سے ابھی چلے نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں ایبٹ آباد کبھی آئے گا، اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوالات بڑھتے رہتے ہیں، ہم اس کو تسلی دیتے رہتے ہیں، لیکن اس کا شوق جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک نیچرلی چیز ہے، یہ زندگی ایک سفر ہے، اس کی اگر کوئی منزل نہ ہو تو آپ نے بوریت محسوس کرنی ہے۔ یہ میں آپ کو علامات بتا رہا ہوں، آپ پریشان ہو جائیں گے بسا اوقات، کیونکہ یکساں یعنی ایک سے حالات تو نہیں رہتے، کبھی خوشی اور کبھی غم ظاہری طور پہ ہوتا ہے، تو پھر خوشی ہوتی ہے تو انسان خوش رہتا ہے، یا ہے نا، یا اس طرح جو عام حالات ہوتے ہیں تو اس میں انسان بوریت کا شکار ہوتا ہے۔ دوبارہ تو آج کا جو میرا موضوع ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کیسے کریں۔ دیکھیں، اللہ کی محبت ہماری ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کی محبت اللہ تعالیٰ سے شدید نہ ہو تو آپ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ اس بات پہ، اس جملے پہ ذرا غور کریں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت شدید تر نہ ہو تو پھر آپ صاحب ایمان نہیں ہیں، کیونکہ صاحب ایمان لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے کہ جو مومن ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ شدید محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی وہ درجہ عشق، محویت منم ماہوے جمالے او نمی دانم کجا رفتم، شدم غرق وصالے او نمی دانم کجا رفتم۔ میں اپنے محبوب کے خیال میں ایسا گم ہو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور شدم غرق وصالے او نمی دانم کجا رفتم، اپنے محبوب کے وصال میں اس قدر محو ہو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں ان کے کمر پر ایک تیر لگ گیا۔ اب تیر کی تو شکل معلوم ہے، وہ اس کا ایسا حصہ ہوتا ہے کہ اگلا نوکدار ہوتا ہے، پیچھے 2 وہ نوکیں اور ہوتی ہیں، تیر وہی کہلاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب وہ جو جسم میں تیر چلا گیا، جب وہ نکالو، ان دنوں تو آپریشن کی کوئی ایسی سہولیات نہیں تھی نا کہ وہ بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا یہ وہ، تو وہ تکلیف ہوتی تھی ان کو، وہ نہیں نکال سکے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھہرو، نماز کا وقت ہونے والا ہے، نماز پہ کھڑے ہوں گے تو یہ تیر نکال لینا۔ نماز پہ کھڑے ہوئے، تیر نکال لیا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو نماز کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی وہ تیر اب نکالو، کہا سر وہ تو ہم نے نکال لیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے محویت، محو ہو جائے انسان، پیار میں ایسا ڈوب جائے، محبت میں ایسا ڈوب جائے، تو یہ منزل ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ حاصل ہوتی ہے کوشش کے ساتھ۔ کوشش کریں گے تو اس منزل تک پہنچ جائیں گے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کیسے کریں، تو محبت پیدا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ محنت کے بغیر تو آپ دیکھیں دنیا میں بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آپ کھانا یعنی نوالا جب منہ میں ڈالتی ہیں یا ڈالتے ہیں تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اس کو چبانے کے لیے، اور نوالا منہ تک لانے کے لیے جتنے مراحل آپ کو طے کرنے پڑتے ہیں، یہ تو یعنی آپ کو معلوم ہے کہ رزق کمانے کے لیے کیا ذرائع ہیں، کتنا آپ وقت ضائع کرتے ہیں یا ضائع کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ نوالا آتا ہے، اور رزق کے اسباب جو ہیں وہ آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ جب آ جائے تو پھر وہ کھانا پکانا پڑتا ہے، جب کھانا پک جائے
پھر روٹی پکانی پڑتی ہے، روٹی جب پک جائے تو تب جو ہے کھانا لگتا ہے. یہ یعنی ایک نوالے کے لیے آپ نے کافی جد و جہد اور محنت کرنی ہوتی ہے. بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم